صاحب ایک اور جو مسئلہ عام جو پیش آتا ہے کہ ایک واضح حکم ہے اسلام میں شراب حرام ہے، اس حوالے سے طلال احمد صاحب نے گجرانوالہ سے سوال ہمیں یہ بھجوایا۔ وہ کہتے ہیں کہ اسلام میں شراب کا استعمال حرام ہے، لیکن بازار میں جو پرفیوم یا بعض دوائیں ملتی ہیں وہ الکحل میں بنی ہوتی ہیں، تو ان کے استعمال کے بارے میں وضاحت فرما دیں۔ جہاں پہ قرآن کریم میں شراب کی حرمت کا ذکر ہے، وہاں پہ واضح طور پر یہ بات اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ اس میں لوگوں کے لیے کچھ منافع کے سامان بھی ہیں۔ چنانچہ جب قرآن کریم میں سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کہ جب سوال کیا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شراب کے متعلق اور جوے کے متعلق، تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرمایا، یہ آیات نازل ہوئیں کہ کل فیہما اسم کبیر و منافع للناس و اسمہما اکبر من نفعہما، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد ہوا کہ ان کو بتا دو کہ یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ اس میں بہت گناہ کی باتیں ہیں، لیکن کچھ لوگوں کے نفع کی سامان بھی ہیں، اور ان کا جو گناہ ہے وہ ان کے نفع سے بہت بڑھ کے ہے۔ تو یہاں پہ گویا قرآن کریم نے اس میں یہ ایک اصول بتا دیا، اور حضرت خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر یہ جو سوال طلال صاحب نے کیا ہے، اس کے یہ بھی حضور نے جہاں پہ اس آیت کے نیچے جو ترجمہ القرآن ہے حضور کا، اس میں جو ایک فٹ نوٹ ہے وہ اس میں یہ بات واضح طور پر موجود ہے۔ پہلے وہ میں پڑھ لیتا ہوں، پھر ہم آگے بات کریں گے۔ حضور اس آیت کے نیچے فٹ نوٹ کے طور پر حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں حرام اور حلال کا ایک دائمی اصول بیان فرمایا گیا ہے کہ وہ چیزیں جن کے استعمال سے فائدے زیادہ ہیں، نقصانات کم، وہ حلال ہیں، اور وہ چیزیں جن کے فوائد بھی ہیں مگر نقصانات زیادہ ہیں وہ حرام ہیں۔ یہ دائمی اصول ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ الکحل اگر پیا جائے تو نقصان دہ ہے، اس لیے اس کا تھوڑا پینا بھی حرام ہے، لیکن جب طب میں الکحل کی غیر معمولی اہمیت ہے، حضور فرمایا کہ طب میں الکحل کافی استعمال ہوتا ہے، اس کے علاوہ بھی اگر عطر کے طور پر الکحل کے محلول میں خوشبو ملائی گئی ہو تو جتنا چاہو کپڑوں پر چھڑک لو، ممکن نہیں کہ نشہ پیدا کرے۔ تو اس سے یہ ایک بنیادی چیز ہے کہ ہومیوپیتھی کی دوائی ہو یا بعض دوسری دوائیاں جو الکحل جن میں لازمی جزو ہے ان کو محفوظ رکھنے کے لیے اور ان کا فائدہ قائم رکھنے کے لیے، اس کو اگر دوائی کے طور پہ استعمال کیا جائے تو وہ اس سے نشہ پیدا نہیں ہوتا۔ اسی طرح جیسے حضور نے فرمایا کہ پرفیوم کو اگر آپ کپڑوں پہ چھڑکیں تو اس سے نشہ پیدا نہیں ہوتا۔ تو بنیاد اس میں چونکہ نشہ پیدا کرنے کی وجہ سے اس کی ممانعت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ فرمایا کہ جو مومنوں کی ایک صفت، عقل مندوں کی، دانا لوگوں کی قرآن کریم میں ایک صفت یہ بھی بیان فرمائی کہ وہ اقرار کرتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، کہ وہ برملا اظہار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو تو نے کائنات بنائی ہے اس میں سے کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو بے فائدہ ہے۔ تو یہ جو اس آیت میں قرآن کریم میں شراب کے بارے میں کہا کہ اس میں کچھ لوگوں کے لیے منافع کا بھی سامان ہے، تو وہ منافع کا سامان یہی ہے کہ جو دواؤں میں یا عطر وغیرہ میں جو استعمال ہوتا ہے وہ اس میں رکھا جاتا ہے۔ اس لیے چونکہ اس سے کوئی کسی قسم کا نقصان پیدا نہیں، نشہ پیدا نہیں ہوتا اور وہ نقصان دہ نہیں ہے، اس لیے ان چیزوں کے بطور دوا یا بطور وہ خوشبو کے استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک اور وضاحت ضروری ہے کہ بعض لوگ الکحل جو ہومیوپیتھی دوائی میں استعمال ہوتا ہے ڈائلیوٹ کے طور پہ، اس کو وہ اسپرٹ کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے، اور لوگ بعض جو نشہ کرنے والے ہیں اس کو بھی پی لیتے ہیں۔ تو کسی کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ اگر کوئی وہ ڈائلیوٹ پیتا ہے تو اس سے تو نشہ ہوتا ہے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو دوائی کے طور پہ وہ چند قطرے پانی میں ملا کے پیتا ہے اس سے اسے نشہ نہیں آتا،
تو دوائی کے طور پہ اگر وہ استعمال کرے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اگر وہ نشہ حاصل کرنے کے لیے پوری بوتل پی جاتا ہے تو وہ اس کے لیے ظاہر ہے نقصان دہ بھی ہے، اور اسی طرح اس کی حرمت قائم ہے، اس کا حرام ہونا اسی طرح قائم ہے جس طرح شراب کا حرام ہونا۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اور جب آپ نے اس آیت کریمہ کا ذکر فرمایا تو ضمناً مجھے ایک بات یاد آئی کہ حضرت شیخ یعقوب علی عرفانی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیرت مسیح علیہ السلام میں جہاں انہوں نے لکھی ہے کتاب سیرت مسیح موت، اس میں انہوں نے ذکر کیا اس آیت کا، اور مسیح علیہ السلام کی ایک بہت پیاری اور لطیف بات کا ذکر فرمایا کہ حضور نے یہ ذکر فرما رہے تھے کہ اگر کسی میں خوبیاں ہوں یا خامیاں ہوں تو اس میں خوبیاں بھی ہوتی ہیں، تو عدل کے ساتھ دونوں چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ اور یہ آیت جو ہے حضور نے نمونے کے طور پر پیش فرمائی کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، لیکن پھر بھی ان کی اگر بعض خوبیاں ہیں تو ان سے انکار نہیں کیا۔ اور بہت لطیف جو ہے ایک اور تربیتی نقطہ جو ہے حضور نے اس سے وہ بھی استنباط فرمایا ہے۔